بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ کو وہ عظیم واقعہ سناؤں گا جو ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم کے مشاہدے کے دوران دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں 6 طرح کی گنہگار عورتوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بطور مرد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو ان گناہوں سے بچائیں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو غور سے سنیں، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اپنے گھر والوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، بابا جان، آپ نے جہنم میں جن عورتوں کو دیکھا ان کی کیا کیفیت تھی اور انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہاں 6 طرح کی عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ پہلی قسم، بے پردہ نکلنے والی عورتیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو جہنم میں اس کے سر کے بالوں سے لٹکایا گیا تھا اور اس کی کھوپڑی جہنم کی آگ سے کھول رہی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے جس کی زبان وحی الہی کے بغیر نہیں ہلتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو بالوں سے اس لیے لٹکایا گیا کیونکہ وہ بے پردہ گھر سے نکلتی تھی اور کھلے سر باہر جاتی تھی۔ اس کا سر ہانڈی کی طرح کھولایا جا رہا تھا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کے پردے کا اہتمام کریں کیونکہ پردہ عورت کی عزت اور وقار ہے۔ اگر ہم انہیں بے پردہ نکلنے دیں گے تو ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ کیا ہم اپنے پیاروں کو اس عذاب میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور گھر کی عورتوں کو پردے کی تلقین کریں۔ دوسری قسم، بد زبانی کرنے والی عورتیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی زبانیں لٹک رہی تھی اور ان سے آگ نکل رہی تھی۔ انہیں ان کی زبانوں سے لٹکایا گیا تھا اور جہنم کی آگ ان کے منہ سے داخل ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنی زبانوں سے بد کلامی کرتی تھی، اپنے خاوندوں پر تانا زنی کرتی تھی، اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی تھی، پڑوسیوں کو ایذا دیتی تھی، لوگوں کی دل آزاری کرتی تھی، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی،
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کی خواتین کو اچھی زبان استعمال کرنے کی ترغیب دیں اور انہیں محبت سے سمجھائیں کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ذکر الہی اور اچھے الفاظ کے لیے استعمال کریں، نہ کہ برے الفاظ کے لیے۔ محترم ناظرین، تیسری قسم عورت شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورتیں، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے ہاتھ پاؤں جہنم کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، ان کے جسموں کو آگ کے سانپ اور بچھو کاٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں، ان کے جائز حقوق ادا نہیں کرتی تھیں اور احکام کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ بطور خاوند، بطور شوہر، ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ہمیں محبت اور عزت دینی چاہیے تاکہ ہمارا گھر سنت کے مطابق جنت کا نمونہ بنے۔ چوتھی قسم زنا کرنے والی عورتیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو جہنم کے گڑھوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کے جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی، آگ انہیں جلا رہی تھی اور وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو زنا کے گناہ میں مبتلا تھی، جنہوں نے اپنی عزت پامال کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑا۔ اے بھائیو، عورت کی عزت ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں معاشرے میں فحاشی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی جواب دہ ہوں گے۔ محترم ناظرین، پانچویں قسم اپنی اولاد کو قتل کرنے والی عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے پیٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے سامنے ان کی اولاد چیخ رہی تھی، جہنم کی آگ نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جان بوجھ کر قتل کیا، اسقاط حمل یا پیدائش کے بعد مار دیا۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، ہمیں بطور سرپرست ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی بیویوں کو اس عظیم گناہ سے بچانا چاہیے۔ چھٹی قسم دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے والی عورتیں، یعنی جو عورتیں دوسروں کی عزت اچھالنے میں رہتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے اور ان کے جسموں کو آگ کے کوڑوں سے مارا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو دوسروں کی عزت پر حملہ کرتی تھی، غیبت کرتی تھی، چگلی کرتی تھی، بہتان لگاتی تھی اور لوگوں کی ساکھ کو اپنی زبان سے رونتی تھی۔ ہمارا فرض ہے کہ گھر میں ایسی فضا قائم کریں جہاں غیبت کی کوئی گنجائش نہ ہو، بہتان کی کوئی گنجائش نہ ہو اور خواتین کو ذکر الہی کی طرف راغب کریں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، ہمیں اپنی خواتین کو فیشن اور فلموں کی تلقین کے بجائے
سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اس بیان کو خود بھی سنیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کی آخرت سنور سکے۔ اگر بات دل کو لگی ہو تو اسے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کریں اور آمین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔